جب یہ سن ہجری کے اعتبار سے ہم 14ویں صدی میں داخل ہوئے تو کہا جانے لگا کہ جی یہ صدی قیامت کی صدی ہے، بس اس میں قیامت آ جائے گی۔ اور پھر اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے اپنے ذہنوں کے مطابق کہتے ہیں کہ جی یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، یہ بھی قیامت کی علامت ہے، یہ فلاں فلاں بھی قیامت کی علامت ہے، فلاں شخص یا فلاں ملک دجال ہے، فلاں قوم یاجوج اور ماجوج ہے۔ جن چیزوں میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے ان چیزوں میں ہم پڑ جاتے ہیں۔ یہی سوال نبی علیہ السلام سے لوگوں نے کیا، جس کا ذکر سورہ نازعات کی آیت نمبر 42 میں ہے۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا، محبوب تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی، اس کا آنا کب ٹھہرا ہے۔ فیما انت من ذکرہا، اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ تمہیں اس کے بیان سے کیا تعلق ہے، تمہارا کیا مسئلہ ہے، قیامت کب آئے گی۔ الی ربک منتہاہا، تمہارے رب ہی کی طرف اس کی انتہا ہے۔ انما انت منذر من یخشاہا، محبوب آپ فقط انہیں ڈرانے والے ہو جو اس سے ڈرے۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، گویا جس دن وہ اسے دیکھیں گے دنیا میں نہ رہے تھے مگر ایک شام یا اس کے دن چڑھے۔ اب قیامت آنی ہے، آ کر رہے گی۔ کب آئے گی؟ جمعۃ المبارک کے دن آئے گی، 10 محرم الحرام کی تاریخ ہوگی۔ لیکن یہ آئے گی کب، یہ حتماً کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے یا اس کے بتائے جانے سے اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کے علم میں ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر خدمت ہوا، عرض کی یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تو قیامت آنے کی بات کرتا ہے۔ اب ہمیں یہاں پر خطاب کیا گیا، یہ بتا کہ ما عادت لہا، قیامت کی باتیں تو بہت کرتا ہے، یہ بتا تیاری کیا کی ہے۔ تیاری ہماری ہے نہیں، یہ فلاں علامت قیامت کی علامت لگتی ہے، فلاں قوم لگتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج ہے، یہ یاجوج اور ماجوج کب آئیں گے، امام مہدی کب آئیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، یہ سب ہوگا، یہ سب ہوگا۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں گے، دجال کا آنا ہوگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، پھر اس کے ساتھ یاجوج اور ماجوج کا خروج ہوگا، دابت الارض آئے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یہ ساری بڑی بڑی علامات یہ آ کر رہیں گے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے؟ ہمارے ذمہ قیامت کی تیاری ہے، روز آخرت کی تیاری ہے ہمارے ذمہ۔ جو ہمارے ذمہ وہ ہم نہیں کر رہے ہیں، اور جو ہمارے ذمہ نہیں ہے ہم اس میں بڑے شوق سے اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ یہاں پر آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک قیامت کا تعلق ہے، امام سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ سے پہلے کئی علماء نے اس پر یہ بھی لکھا کہ جی نبی علیہ السلام کے بعد
یہ امت 1000 سال تک رہے گی، اس کے بعد قیامت کا وقوع ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس پر باقاعدہ کتاب لکھی، اس پر رد فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ محی الدین شیخ ابن عربی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کا علم تصوف میں اپنا ایک مقام ہے، انہوں نے یہ حدیث پاک درج کی، پھر اس کے ساتھ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی پیش کی، اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنی قبر شریف کی نسبت بھی یوں فرمایا کہ اتنی مدت تک میری قبر لوگوں کی نظروں سے غائب رہے گی۔ پھر فرمایا کہ اذا دخل السین فی الشین ظہر قبر محی الدین، جب سین شین میں داخل ہوگا تو پھر اس صورت میں میری قبر جو ہے وہ ظاہر ہوگی۔ اب اس سے مراد کیا تھا؟ مراد کیا تھی؟ سلطان سلیم ایک وقت آیا، اس سے پہلے تک آپ کی قبر مبارک غائب تھی۔ سلطان سلیم جب شام میں داخل ہوا تو سلیم اس کا نام سین سے آتا ہے، شام شین سے آتا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ جب سین شین میں داخل ہوگا تو میری قبر ظاہر ہوگی۔ تو سلطان سلیم صاحب جب شام میں داخل ہوئے تو انہوں نے آپ کے مزار اقدس کی نشاندہی کی اور آپ کے مزار کو تعمیر کیا گیا۔ یہ وہ بزرگ ہیں، انہوں نے جو بیان فرمایا، فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ تم جن دنوں کو یا جن سالوں کو تم شمار کرتے ہو، تمہارا 1000 سال تمہارے رب کے نزدیک ایک دن ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیے گا، 1000 سال ایک دن کے برابر ہے تمہارے رب کے نزدیک۔ پھر نبی علیہ السلام کی وہ حدیث پاک لیجئے کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ دنیا 7 دن کے لیے ہے، اور میں اس دنیا میں پچھلے دن میں داخل ہوا ہوں، تشریف لایا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ آخری دن سے جو پہلے دن ہے اس میں تشریف لایا ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا ہمارے 1000 سال اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک دن، قرآن کریم میں ہے۔ تو فرمایا کہ میں آخری دن سے پچھلے دن تشریف لایا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے، اشارہ یہ نکلتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد 1000 سال، اور غالباً جو علماء نے اس پر لکھا تو اسی وجہ سے لکھا، لیکن ساتھ میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آدھا دن اور عطا فرمائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا آدھا دن ہمارے 500 سال، اور پھر فرمایا کہ اس سے زیادہ جتنا ملے وہ انعام الہی ہے۔ تو اب ہم 14ویں صدی میں ہیں سن ہجری کے اعتبار سے۔ اس پر علماء نے یہ لکھا کہ قیامت کب آئے گی ہم نہیں بتا سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم قیامت سے دور نہیں ہیں، قیامت سے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور علماء نے جو اس میں لکھا، امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس پر لکھا۔ کسی نے پوچھا قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، یا اس کے بتائے جانے سے اس کے رسول علیہ السلام کو علم ہے، اور آقا علیہ السلام کی یہ ان علوم میں سے ہے کہ جو آپ نے نہیں بتایا کہ قیامت کب آئے گی، علامات بتا دی۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آئے، اسلام کے بارے میں پوچھا، ایمان کے بارے میں پوچھا، پھر فرمایا عرض کی کہ مساعہ۔ تو اس وقت آقا علیہ السلام نے یہ جواب دیا
کہ یہ سائل بھی جانتا ہے، مسئول بھی جانتا ہے، سوال کرنے والا بھی جانتا ہے، اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے، ابھی بتانے کا وقت نہیں ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے یہ نہیں بتایا قیامت کب آئے گی، اشارے دیے، علامات بتائیں۔ یاد رکھیں کہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ظاہر ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے، دجال آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، یاجوج ماجوج آئیں گے، خروج ہوگا ان کا، دابت الارض آئے گا، سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس سے پہلے قیامت آنے والی نہیں ہے، یہ بڑی بڑی علامات ظاہر ہوں گی تبھی آئے گی۔ اور ہم ابھی تک اسی میں پڑھیں قیامت کب آئے گی، کیا ہے؟ علماء نے یہ بات بیان فرمائی کہ جب سن ہجری کے اعتبار سے 1800 سال گزر جائیں گے تو 18ویں اور 19ویں صدی کے درمیان میں کہیں پر انہوں نے بتایا کہ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت ظہور ہے، یہ انہوں نے اشارتاً کہا ہے۔ بہرحال ہمیں کس بات پہ پڑھنا چاہیے کہ ہماری تیاری کیا ہے قیامت کے لیے۔ ہم جب مر جاتے ہیں نا، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں تو ہماری قیامت تو شروع ہو جاتی ہے، عالم برزخ کے معاملات، آخرت کے معاملات تو شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں فوکس یہ کرنا ہے، فوکس اس بات پر کرنا ہے، اس بات پر رہنا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہماری تیاری اس زمن میں کیا ہے۔ جیسا کہ اگر ہم دیکھیں نبی علیہ السلام نے بہت سی علامات بتائی، اب یہ سنتے جائیے اور ذرا سا اپنے اوپر غور کرتے جائیے۔ جیسا کہ فرمایا کہ لوگ نمازیں نہیں پڑھیں گے، امانتیں ضائع کریں گے، خیانت عام ہو جائے گی، سود کا لین دین عام ہو جائے گا، یہاں تک کہ فرمایا ایک حدیث پاک میں ہے کہ سود تجارت کے لین دین کے نام پر شروع ہو جائے گا۔ کیا آج یہ نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ امانتوں کو ضائع نہیں کیا جاتا، خیانت نہیں کی جاتی، بالکل کی جاتی ہے۔ سارے نماز پڑھ رہے ہیں، نمازیں چھوڑی جاتی ہیں، جھوٹ کو حلال سمجھنے لگیں گے۔ آج کے دور میں کہا جاتا ہے کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ محسوس ہو۔ آج آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہے، سچا جھوٹا ہو چکا ہے، جھوٹا سچا گردانا جاتا ہے، قتل اور خونریزی معمولی بات بن جائے گی، اونچی اونچی عمارتیں بنائی جائیں گی، دین بیچ کر دنیا خریدیں گے۔ آج یہ نہیں، دین کے معاملات کی کسی کو فکر نہیں، دنیا آ جائے، چاہے دین ہمارا خدا نہ خاصہ برباد ہو جائے، رشتہ داروں سے بدسلوکی کریں گے، انصاف نایاب ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ لیں کہ عدالتوں میں کہاں انصاف ہے۔ پھر فرمائے کہ ریشم کا لباس پہنا جانے لگے گا، ظلم و ستم عام ہو جائے گا، طلاقوں کی زیادتی ہوگی، اچانک موت عام ہو جائے گی، خیانت کرنے والے کو امانت دار سمجھا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا۔ غلط ہو گیا ہے نا سب کچھ، کون صحیح ہے کون غلط ہے نہیں پتہ چلتا آج کل۔ تہمت لگانا عام ہو جائے گا، بارش ہونے کے باوجود گرمی ہوگی، ایسا ہی ہے۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ کمینوں کے ٹھاٹ باٹ ہوں گے۔ آج جتنے ایسے لوگ جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، لیکن آج آپ دیکھیں کہ اعلیٰ منصبوں پر ہمیں وہ فائز نظر آتے ہیں، کہاں سے نکلتے ہیں نہیں پتہ چلتا، کہاں سے آئے نہیں پتہ چلتا۔ شریفوں کے لیے زندگی اجیرن کر دی جائے گی، ایسا ہی ہے۔ ارباب حکومت اور اقتدار جھوٹ کے عادی ہوں گے، ایسا ہے ہی نہیں۔ سردار ظالم ہوں گے، عالم اور قاری بدکاری کی طرف ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ
گناہوں کی کثرت ہوگی، امن کم ہو جائے گا، قرآن مجید کو مزین کیا جائے گا، مساجد میں نقش و نگار بنائے جائیں گے، بلند اور بالا مینار بنائے جائیں گے، شراب پینا عام ہوگا، شرعی سزاؤں کا نفاذ رک جائے گا، باندی اپنے آقا کو جنے گی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اولاد اپنی ماں کی نافرمان ہوگی۔ حدیث پاک میں ہے کہ اولاد بیوی کے سامنے، یعنی بیوی اور اس کی ماں کی بات آ جائے تو بیوی کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، ماں کی نافرمانی کرے گا۔ آج یہ ہے یا نہیں ہے؟ پھر دوسری حدیث پاک میں ہے کہ دوست کو باپ سے زیادہ اہم تصور کیا جائے گا۔ ایک طرف دوست کھڑا ہوا ہے، ایک طرف باپ ہے، تو دوست کے ساتھ کھڑا ہوا ہوگا، باپ کی نافرمانی کرے گا۔ وہ فرمایا کہ جو لوگ ننگے پاؤں عریاں بدن ہوں گے، غیر مہذب ہوں گے، وہ تمہارے حکمران بنا دیے جائیں گے۔ آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ عورت تجارت میں مرد کے ساتھ شریک ہوگی، مرد عورتوں کی نکالی کریں گے، عورتیں مردوں کی نکالی کریں گی، غیر اللہ کی قسمیں کھائی جائیں گی، مسلمان بغیر کہے جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہوگا، صرف جان پہچان والوں کو سلام کیا جائے گا، دین کا علم غیر دین کے لیے پڑھایا جائے گا، دنیا کے لیے پڑھایا جائے گا، آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی، ملی سرمائے کو ذاتی اثاثہ سمجھا جائے گا۔ آج ایسا ہے؟ امانت کو مال غنیمت سمجھیں گے، زکوٰۃ کو تاوان سمجھیں گے، سب سے رذیل آدمی قوم کا رہنما بن جائے گا، دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کیا جائے گا، بدکاروں کی آوازیں مساجد میں بلند ہوں گی، گانے والے عورتوں کی عزت افزائی کی جائے گی، گانے بجانے کے آلات سنبھال کر رکھے جائیں گے، ظلم پر فخر کیا جائے گا، انصاف فروخت ہونے لگے گا، قرآن مجید گا گا کر پڑھا جائے گا، امت کے آخری لوگ اپنے اسلاف پر زبان درازیاں کریں گے۔ آج ایسا ہے؟ سوشل میڈیا پر کتنے لوگ نظر آئیں گے آپ کو؟ او جی فلاں جو تھے بزرگ وہ ایسے تھے، معذاللہ فلاں نے جو کتاب لکھی اس میں یہ غلطی ہے۔ آپ کو ایسے کئی لوگ نظر آئیں گے، کئی چہرے نظر آئیں گے جو اپنے اسلاف میں اپنے اسلاف کی بے عزتی کر رہے ہوں گے، زبان درازیاں کر رہے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ نشانیاں ظاہر ہونے لگے تو انتظار کرو، یا تو تم پر اللہ کی طرف سے سرخ آندھی آ جائے، یا زلزلے آنا شروع ہو جائیں، یہ لوگوں کی شکلیں مسخ کر دی جائے، بگاڑ دی جائے، یا آسمان سے پتھروں کی بارش ہو، یا کوئی اور عذاب آ جائے۔ تو یہ کئی وہ علامات جو علامات صغرا کہلاتی ہیں، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ یاد رکھیں کہ وہ علامات جو نبی علیہ السلام کے دور سے پہلے یا اس کے بعد سے، یا نبی علیہ السلام کے دور سے آج تک آتی جا رہی ہیں، وہ علامات ظاہر ہوتی جا رہی ہیں، اور اس کے بارے میں ہے کہ جو عام طور پر معتاد ہوں، یعنی عادت میں شامل ہوں، یعنی عام طور پر عرف میں ہو رہی ہوں، اور وہ زیادہ ہو جائے، جیسے بے حیائی ہوتی ہے زیادہ ہو جائے، سود کا لین دین، نافرمانی، یہ تمام جو علامات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، یہ علامات صغرا کہلاتی ہیں، جو قیامت سے بہت پہلے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے فرمایا کہ علامات کبریٰ وہ بالکل قیامت سے پہلے ہوں گی، جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ امام مہدی کا آنا، دجال کا آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، پھر یاجوج اور ماجوج کا آنا، دابت الارض کا آنا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، پھر آخر میں ایک ہوا کا چلنا، یہ تمام وہ علامات ہیں جو علامات کبریٰ کہلاتی ہیں، اور یہ قیامت سے انتہائی پہلے، بالکل پہلے یہ جو ہے ان کا ظہور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور میں آخر میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا یہ کرم ہے کہ پچھلے سال
جب پڑوسی ملک نے جنگ مسلط کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے ملک کو کافی عرصے کے بعد اللہ رب العالمین نے اس ملک کو عزت عطا فرمائی، اور گویا کہ دشمن تنہا ہوا، پاکستان کا دنیا بھر میں نام بلند ہوا، دشمن کو شکست ہوئی، اللہ رب العالمین نے پاکستان کو فتح عطا فرمائی۔ اور اب آپ دیکھیں کہ بظاہر پاکستان کی حالت کیا ہے، قرضوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں، ساری چیز اپنی جگہ پر ہے، مہنگائی ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں سمجھنے پاکستان سے کتنا بڑا کام لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری فوج، حکومت، چاہے آپ کچھ بھی کہیں، لیکن اس عرصے میں جو جنگ کا ایک ماحول بنا ہوا تھا، پوری گلف کنٹریز جس کی زد میں آئی ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے پاکستان سے یہ کام لیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جنرل سید عاصم منیر صاحب، اللہ رب العالمین ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، انہوں نے جس طریقے سے کام کیا، اور پھر ہمارے جو حکمرانوں نے کام کیا، ٹھیک ہے اختلافات اپنی جگہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے غلطیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن جو کام اچھا ہو تو اسے میں سمجھتا ہوں کہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے کہ وہ سپر پاور جو کسی وقت پاکستان کا نام نہیں لیتے تھے، آج پاکستان کا نام ان کی زبانوں پر ہے، اور پاکستان نے دنیا کو الحمدللہ ایک بڑی تباہی سے بچا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور یہ مذاکرات کا دور آگے بڑھے، اور اللہ رب العالمین پاکستان کو مزید عزت عطا فرمائے۔ میں ایک بزرگ تھے، میں نہیں جانتا کون تھے، کسی نے مجھے ان کی ویڈیو بھیجی، نہ جانے کب کی ہے کب کی نہیں مجھے یہ بھی نہیں پتا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا پاکستان کی نا میں دنیا کی نا ہوگی، پاکستان کی ہاں میں دنیا کی ہاں ہوگی۔ اور آج آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اتنی عزت عطا فرمائی کہ آج سپر پاور ہے اور مقابلے میں کون ہے، لیکن اگر مذاکرات کا دور چل رہا ہے تو پاکستان میں ہوگا۔ یہ اللہ رب العالمین کا انتہائی کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ملک پاکستان کو مزید عزتوں سے نوازے، سربلندی عطا فرمائے۔ یہ 27ویں شب میں یا 27ویں روزے میں یعنی ماہ رمضان میں اللہ رب العالمین نے یہ ہمیں عطا فرمایا، اور یہ نظام مصطفیٰ کے نام پر ہمیں ملا، اسلامی نظام کے نام پر ملا، تو یاد رکھنا کہ یہ ناکام ہونے کے لیے نہیں ملا، یہ مٹنے کے لیے ہمیں نہیں ملا۔ انشاءاللہ پاکستان تا صبح قیامت اللہ تبارک و تعالی اسے قائم و دائم فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین وما علیہ